یہ رب تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنا نصیب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کے اعتبار سے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر 4 آیات روزوں کی فرضیت کے اعتبار سے، اس کے بعد جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس کا حکم کیا ہے اور اس کا فدیہ کیا ہے، اس کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اس میں سے ایک پہلی آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ قربان جو رب تبارک و تعالیٰ نے جب یہاں پر تذکرہ کیا تو ہم ایمان والوں کا تذکرہ کیا۔ ایمان والوں کی خوش نصیبی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ کلام فرما رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کتب علیکم الصیام، کہ ہم نے تم پر روزوں کو فرض قرار دے دیا ہے، تم پر روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اور ایسے ہی فرض قرار دیا ہے جیسا کہ پچھلی امتوں کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ نے بڑا خوب ارشاد فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے ہیں کس مقصد کے لیے؟ کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا نا جس وجہ سے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کوئی نہ کوئی مقصد تو ہمارا ضرور ہوگا کہ ہم روزے کریں گے، کس چیز کے لیے کریں گے، کس وجہ سے کیے گئے، ہمیں انعام کے اندر کیا چیز ملے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، تم پر روزے اس وجہ سے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار کس طرح بننا ہے؟ ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے پیارے صحابہ کرام عالم رضوان کے متعلق مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ارشاد فرمایا، اے لوگوں، ماہ رمضان المبارک رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے، رحمت ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک مسلم شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ اس ماہ رمضان المبارک کے اندر شیطان زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات کرتا چلو، عام روٹین کے اندر، عام حالات کے اندر اگر ہم دیکھیں، ہم شیطان کے اوپر کوئی گناہ کریں نا، شیطان کے اوپر ڈال سکتے ہیں کہ شیطان نے ہم سے یہ کروایا، شیطان نے ہم سے وہ کروا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رمضان المبارک کے اندر شیطان کو تو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا ہے۔ پھر اگر ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، پھر اگر ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو شریعت سے ہٹ کر ہے، تو مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ہماری شامت اعمال ہوگی، وہ ہمارے نفسانی خواہشات ہوں گی۔ شعب الایمان کی روایت ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کا آخری دن آیا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم صحابہ کو خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگوں، رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس عظمت والا مہینہ نازل فرمایا ہے، تمہارے پاس برکت والا مہینہ نازل فرمایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ایک نیکی بقیہ مہینوں کے اندر فرضوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ ایک نیکی، چھوٹی سی چھوٹی نیکی فرائض کے برابر ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ رمضان المبارک کے اندر فرائض کو ادا کرنا، فرائض کو ادا کرنا 70 گنا اس کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، 70 گنا اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو صبر کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبر کا مہینہ کس وجہ سے قرار دیا ہے؟ تاکہ ہم روزہ رکھیں، کھانے سے بھی صبر کریں، پینے سے بھی صبر کریں، کسی کی زبان سے غیبت نہ کریں، اس کے اوپر بھی صبر کریں۔ کسی نے ہم پر کوئی اذیت والا کوئی حکم نازل فرما دیا یا کوئی کام کر دیا، اس پر بھی صبر کریں۔ حضور فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر جس نے صبر کیا اس کے لیے جنت ہے۔ جس نے صبر کیا، ہر کام سے صبر کرنا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ رمضان المبارک کے اندر جو کوئی بندہ کسی روزہ دار کو افطار کرواتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی روزہ دار کو افطار کرواتا ہے، روزہ دار کو جتنا ثواب ملے گا، افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ حضور نے فرمایا اس کے ثواب کے اندر بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی
سلیمان فارسی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جو افطار کروانے کی طاقت نہیں رکھتے، فروٹ وغیرہ آج کل ہمارے رواج ہے، فروٹ رکھنا، کھانا کھلانا، میٹھے مشروبات وغیرہ، ہر صحابی اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص دودھ کے ایک گھونٹ سے بھی روزہ افطار کروائے نا تو رب تبارک و تعالیٰ بھی اس کو یہ ثواب عطا فرمائے گا، دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا اگر کسی کے پاس دودھ بھی نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا، روزہ رکھنے والے کے برابر جتنا اس کو ثواب ملے گا روزہ افطار کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ دار کو پیٹ بھر کر آخری چند ایک اس خطبے کی لائنیں رہ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پیٹ بھر کر، جس کے پاس اتنی طاقت ہو، استطاعت ہو، وہ پیٹ بھر کر روزہ دار کو کھانا کھلائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت رب تبارک و تعالیٰ اس شخص کو میرے حوض سے پانی پینا نصیب کرے گا اور اس کو اتنا اس کا اجر و ثواب اور اتنا اس کو عمدگی محسوس ہوگی کہ اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جو اول جو مہینے کے 10 ایام ہے، اول عشرہ ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا اشارہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس ماہ رمضان المبارک کے اندر جو کوئی اپنے غلام کے اوپر، اپنے غلام کے کام کے اندر کوئی تخفیف کرے، آج کل تو غلاموں کا دور نہیں ہے نا، یہاں پر یہ سمجھے کہ اگر ہمارے ماتحت کوئی بندہ کام کر رہا ہے، کوئی بندہ وہ ہے کہ وہ میرے ماتحت کام کر رہا ہے، میں نے اس کو جاب دی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے پتا چلا کہ ایک انسٹیٹیوٹ ایسا ہے کہ اس کے اندر پہلے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، رمضان مبارک کے اندر وہ 7 گھنٹے کر دیتے ہیں، انٹرنیٹ کے متعلق مجھے پتا چلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا ہی خوب ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آپ کے ماتحت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ کوئی اگر غلام کے حق کے اندر تخفیف کرے کام کے اندر، یا آپ کے ماتحت کے اندر کوئی بندہ آتا ہے اس کے کام کے اندر تخفیف فرمائے، حضور فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ اس تخفیف کرنے کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، بخشش فرمانے کے ساتھ ساتھ اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب کر دیتا ہے۔ یہ اس ماہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا سمجھا اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔